الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ ارشاد باری تعالی ہے، قال کہا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھ کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے حکم بھی دیا۔ قال انا خیر منہ، تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے۔ خلقتنی من النار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ ہوا کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا، بنایا، اور پھر شکل و صورت بھی عطا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ نے پوچھا اس سے، حالانکہ اللہ کو سب پہلے علم تھا۔ یہ اصل میں پوچھنا سرزنش کے لیے ہے، جھڑک کے لیے۔ اس پوچھنے میں ایک جھڑک ہے۔ قال ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے؟ کون سی چیز مانے ہوئی؟ اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم بھی دیا۔ اذ امرتک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سے اسے دیا تھا۔ امرتک، تجھے حکم دیا، ابلیس کو الگ حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں کے ساتھ حکم عام تھا، اور ابلیس کو حکم خاص علیحدہ بھی حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا اس نے نہیں کرنا۔ اختیار تھا اسے کے پاس کرنے کا، نہ کرنے کا، لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے نہیں کرنا۔ تو جب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کام، کسی کے کام کرنے کا نہ ارادہ ہو، تو ہم زور دے کر اسے کہتے ہیں کہ یار یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے۔ تو یہی چیز یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، یہ سجدہ ہر صورت کرنا ہے۔ تو اس نے پھر بھی نہ کیا۔ یہاں سجدے کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اس کی کچھ اہمیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ خاص طور پر حکم دیا تھا نا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور پھر اس کی فضیلت کو ظاہر کرنا بھی مقصود تھا۔ تو اللہ نے پھر پوچھا، قال انا خیر، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو کہنے لگا، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور جو افضل ہوتا ہے وہ ادنا کو سجدہ تو نہیں کرتا، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ دلیل اس نے کیا دی؟ خلقتنی من النار، مجھے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے جو اوپر اٹھتی ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور اسے تو زمین سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے جو بچھی ہوئی ہے۔ یعنی آگ اوپر ہے،
اور یہ نیچے ہے، میرا درجہ بلند ہے، اس کا درجہ کم ہے، یہ اس نے اپنے پاس سے قیاس کیا۔ تو پھر آگے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ قصہ جو ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے، جو لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ چوتھے رکوع میں، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں یہ قصہ آیا تھا حضرت آدم کا اور ابلیس کا، وہاں بھی گزرا ہے اور یہاں بھی ہے۔ تو یہاں تفصیل کے ساتھ ذرا زیادہ ہے، پھر آگے اس نے مہلت بھی مانگی اور سارا کچھ جو آگے چل کر آ رہا ہے۔ سمجھنے والی بات یہاں کیا ہے کہ ابلیس نے قیاس کیا اپنے پاس سے، اصل میں وہ اس پر چلنا نہیں چاہتا تھا، اس حکم پر، پھر اس نے جواز گڑھا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے دین میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ اگر کوئی قیاس کسی کا بھی ہو، کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو، کسی بڑے سے بڑے فقیہ کا ہو، اگر وہ نص قرآنی کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ رد ہے۔ اور جو قیاس شرعی ہے وہ ایک افضل کام ہے۔ مثلا قیاس کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو، قرآن پاک کی آیت کو یا حدیث نبوی کو سامنے رکھ کے مسئلے کو اخذ کرنا، اسے استنباط بھی کہا جاتا ہے۔ استنباط ہوتا ہے کہ زمین کو کھود کر نیچے سے پانی نکالنا، بظاہر وہ پانی نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اس کو کھود کر یا بورنگ کر کے نیچے سے پانی نکالنا، یہ اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ اور فقہا جو ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں وہ مسئلے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ عام بندوں کی علم اور ان کی عقل سے چھپے ہوتے ہیں۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ان مسئلوں کو نکالتے ہیں ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے۔ یہ قیاس ہے، یا اسے استنباط بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کے سامنے رحمت اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ جی اگر مچھر کسی پانی میں یا دودھ میں یا کھانے والی چیز میں گر جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں موجود تھا نہ حدیث میں موجود تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ہم مکھی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر پانی میں یا دودھ میں یا کسی کھانے والی چیز میں گر جائے تو اسے ڈبو کے نکال کے اگر جی مانتا ہے تو آپ پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اگر جی نہیں مانتا تو نہ بھی کھائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ اب میڈیکل سائنس نے حل کیا ہے کہ جس چیز کو جی نہ چاہے اگر آپ اسے کھا لیں گے تو پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوگی، الٹی وغیرہ آ سکتی ہے اور بد ہضمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے جو چیز ناپسند ہو وہ نہ کھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ہم مکھی والی جو حدیث ہے اس پر قیاس کریں گے، اور قیاس کی جو جواز ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکھی کے پیٹ میں خون ہوتا ہے اور مچھر کے پیٹ میں بھی خون ہوتا ہے،
لہذا جتنے بھی ایسے حشرات ہیں، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کے پیٹ میں خون ہوگا، ان کو ہم مکھی پہ قیاس کریں گے۔ اور تقریباً انہوں نے 200 کے قریب حشرات جو ہیں وہ گنوائے کہ ان کے پیٹ میں خون ہوتا ہے، لہذا ان کو ہم مکھی پہ جو ہے نا وہ قیاس کریں گے۔ قیاس یہ ہوتا ہے جب اللہ کا ایک حکم واضح آ جائے، صاف حکم اللہ کا موجود ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہو صاف، تو اس میں قیاس نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں نص قرآنی، یعنی نص سے یہ چیز ثابت ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ چیز ثابت ہے۔ یہ نص شرعی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی نص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اس پر قیاس کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیطان نے یہاں جو قیاس کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، لہذا میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، یہ اس نے قیاس کیا، جبکہ اس کا قیاس بنتا ہی نہیں تھا، اس کی دلیل بنتی نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا اذ امرتو کا، جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر قیاس کی گنجائش ختم۔ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز فرمایا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اب کوئی قیاس کر کے اس کو 2 نہیں بنا سکتا، یا 2 کی بجائے کوئی 8 نہیں بنا سکتا۔ فجر کے فرض جو ہیں 2 ہیں، اب کوئی 3 نہیں کر سکتا، کوئی 1 نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہیں۔ تو جو حکم آ گیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شیطان نے بہت بڑی غلطی کی، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کے دل میں پہلے دن سے ہی تکبر تھا، لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ جب کوئی کسی کی برائی ظاہر نہ ہو، اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ اس خبیث نے سجدہ نہیں کرنا، پہلے سے علم تھا اللہ کو، لیکن اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں کی جب تک اس نے حکم عدولی نہیں کی۔ اب اس نے حکم عدولی کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور فرمایا کہ اب دفع ہو جا میری بارگاہ سے، اور اس کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ یہاں اور بھی مسئلے نکل رہے ہیں، ذہن میں آ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے۔